قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے محبت سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمام۔ ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبیز الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام علماء ذی احتشام اور معزز طلباء بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریب سعید تاجدار صداقت کانفرنس اور ختم بخاری شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بخاری شریف کے اسباق کی تکمیل پر جن علماء کرام کے سر پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی، ان کا آخری سبق آخری حدیث پاک جس کے درس کے لیے ناچیز کو طلب کیا گیا، مجھے یاد ہے غالباً پچھلا سال ہی تھا کہ جب درس حدیث کے لیے یا اس سے پچھلا سال تھا، حضور قبلہ امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تشریف لانا تھا۔ شاید کرونا کی وجہ سے آپ تشریف نہ لا سکے تو آپ نے بھیجا تھا۔ اس موقع پر حدیث پاک سے جو پہلے چند تمہیدی باتیں ہوتی تھیں وہی بیان کرتے کرتے وقت گزر گیا تھا اور حدیث پاک پہ کوئی خاص گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ آج کے طلباء یقیناً اس درس میں کچھ تو موجود ہوں گے کیونکہ یہ اس وقت پچھلی کلاسوں میں ہوں، تو آج کا درس اسی کے ساتھ ربط کے طور پر ہی گوش گزار کیا جائے گا۔ پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، علماء تشریف فرما ہیں، یہ سبق ہے۔ عوام کو کوشش تو کی جائے گی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں، کچھ ہوں گی جو ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن اپنا بیٹھنا بے فائدہ نہیں سمجھنا، اپنا بیٹھنا بے فائدہ نہیں سمجھنا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر فقیہ ابو لیث کی ایک قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجلس علم میں جو شخص بیٹھ جاتا ہے وہ شخص اسے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے کچھ یاد ہو یا نہ ہو، اسے کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ اسے پھر بھی 7 قسم کی کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ سمجھ نہیں بھی آئی تب بھی اللہ تعالیٰ اسے چند خوبیاں، چند نعمتیں، چند خصائص، چند کرامتیں اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ میں درس شروع کرنے سے پہلے وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، آپ حضرات توجہ سے سماعت کیجیے گا۔
سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر درس کے اندر کوئی شخص بیٹھ گیا تو ینال فضل المتعلمین، اللہ اسے طالب علموں والی فضیلت عطا فرمائے گا، طالب علموں والی فضیلت عطا فرمائے گا۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں تو وقت بہت کم ہے، طالب علم کا بہت بڑا مقام ہے، اور اتنی سی دیر کے لیے جو بیٹھنا ہے اس وقت یہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے بیٹھو گے تو طالب علموں میں نام آ جائے گا، سمجھ نہ بھی آئی تو طالب علموں والی فضیلت نصیب ہو جائے۔ اگلے نمبر پر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کچھ ملے نہ ملے، جس وقت تک علم کی مجلس میں بیٹھا رہے گا محبوساً عن الذنوب، گناہوں سے بچا رہے گا، گناہوں سے، بولیے، گناہوں سے بچا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا نازلت الرحمت علیہ، اس پر طالب علم ہونے کی وجہ سے رب کی رحمت بھی اترتی رہے گی۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو طلباء ہیں، جو مجلس علم جن کی خاطر جس بزم کو سجایا گیا، ان پر اللہ کی رحمت ایک خاص انداز میں جو نازل ہوگی تو پھر رب اکیلے ان کو نہیں، ان کو بھی دے گا جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اللہ ان کو بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ آگے امام راضی فرماتے ہیں مادام فی الاستماع تکتب لہ طاعہ، جب تک سنتا رہے گا اللہ کے فرشتے نیکیاں لکھتے ہی رہیں گے، جب تک سنتا رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے ہی رہیں گے۔ اگلے نمبر پر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت علم کی مجلس میں بیٹھے گا، چاہے بڑا بھی ہو گیا ہو، اس کے دل میں علم کی طلب کی محبت پیدا ہو جائے گی، علم کی طلب کی محبت پیدا ہو جائے گی، علماء کی عزت اکرام دیکھے گا، علماء کا مقام و مرتبہ دیکھے گا، اور آج کے موقع کے اعتبار سے میں کہہ دوں تو علماء کی سر پہ سجنے والی دستار فضیلت کو دیکھے گا تو اس کے دل میں طالب علم اور علم کی اور علماء کی محبت پیدا ہوگی، اور علماء کی محبت اسے بروز قیامت کام آ جائے گی۔ آخری فائدہ اور جس کی خاطر میں نے یہ بات پوری کی پوری بیان کرنی چاہیے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجلس علم میں بیٹھا ہوا ہوگا اور اذا استمع ولم یفہم، سنا سمجھا نہیں، وضاق قلبہ، دل میں تنگی آئی، تھوڑی پریشانی محسوس ہوئی، بھائی ہائے مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی، سنا ہے سمجھا نہیں، وضاق قلبہ، دل میں تنگی پیدا ہو گئی، لحرمان ہی عن ادراک العلم، کہ مجھے اس علم کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اس بات کا فہم مجھے کیوں نہیں حاصل ہو رہا، اس وجہ سے اس کا دل تنگ ہوا، تو فرماتے ہیں فَيَسِيرُ ذَلِكَ الْغَمُّ وَسِيلَةً إِلَىٰ حضرت اللہ عز وجل، یہ غم اسے رب کے دربار تک پہنچا دے گا، یہ غم اسے رب کے دربار تک، کیوں؟ کیونکہ اس غم کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور امام راضی فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ القلوب لاجلی، جو میری وجہ سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جلوے اسی دل کو اپنی مسندگاہ بنا لیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جو دل ہے نا، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نکاح آئینہ ساز میں۔ علامہ نے کہا تھا نا، نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دنیا کا ہر شیشہ ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، پر دل ٹوٹ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ ٹوٹ گیا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اگر سمجھ نہ آئی اور دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی، اس پہ جو انکسار قلب ہوگا نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے اب ہم درس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کا آخری باب شروع کیا، فرمایا باب قول اللہ عز وجل ونادع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ بخاری شریف کی کتاب کے اندر جو مختلف کتاب، یعنی جب کتاب کو شروع کیا تو کتاب الایمان سے شروع کیا گیا، اختتام کیا تو کتاب التوحید پہ اختتام کیا،
اور کتاب التوحید کے اندر جو 58 باب تھے اور ان 58 بابوں میں سے آخری باب امام بخاری نے اس بارے میں باندھا۔ اب علماء فرماتے ہیں پہلا باب کتاب الایمان، آخری کتاب التوحید۔ سب سے پہلے کتاب الایمان کا باب باندھ کے بتایا وہ بھائی ایمان ضروری ہے، سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا، ایمان کا سلامت ہونا یہ ضروری ہے۔ باقی بخاری شریف میں جو کچھ ہے وہ اعمال کے اعتبار سے یا اعمال کا وزن بنانے کے اعتبار سے جو کچھ امام بخاری علیہ رحمہ نے بیان فرمایا اس سے پہلے ضروری ہے ایمان کا سلامت ہونا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ بد عقیدہ کی بخاری نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ وہ بخاری نہیں ہے، وہ بخاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ایمان کا ہونا سلامت وہ لازمی اور ضروری ہے۔ ایمان کی سلامتی کتاب الایمان پہلے، کتاب التوحید اینڈ پہ، دونوں طرف ایمان کی سلامتی کی بات کی کہ جیسے بچہ پیدا ہوا کان میں اذان پڑھی گئی، آخر پر موت کے وقت بھی پھر اس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو اس کے وارے نیارے، سمجھ لگ گئی نا؟ پھر اس کی بلے بلے ہی، ابتدا میں بھی اللہ کا کلام، آخر پہ بھی اللہ کا کلام۔ کتاب الایمان سے شروع ہو رہا ہے، کتاب التوحید پہ ختم ہو رہا ہے۔ کہا بچے، اے طالب علم، اے بخاری پڑھنے والے، تیری ابتدا بھی رب سے ہو، تیری انتہا بھی رب سے ہو رہی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد اس چیز کا آپ ابتداءً ذہن میں رکھیے، کتاب الایمان افضل الموضوعات میں سے تھا، کتاب التوحید اشرف الموضوعات میں سے ہے۔ جس وقت کتاب الایمان میں پہلا باب باندھا وہاں پہ تھا باب بدء الوحی، وحی کے بارے میں، وحی کی ابتدا کے حوالے سے باب باندھا۔ آخری باب جو باندھا وہاں پہ وہ وحی کی آیت لکھ دی، ونادوا الموازین، یعنی ابتدا میں بھی وحی، آخر پہ بھی وحی۔ بتا گئے کہ تیرا وحی الہی کے بغیر چارہ نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ اللہ کے کلام کے بغیر تیرا گزارا، انسان کی زندگی بھائی سدھرتی ہے، ستھری بنتی ہے، کلام الہی سے ہی بنتی ہے۔ ابھی استاذ العلماء مولانا محسن صاحب بیان فرما رہے تھے اور بڑی کمال کی بات تھی کہ جب فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے لوگوں نے کہا نا بھائی سینہ کاٹ کے دیکھ لیا اور دو دل نظر آ گئے، تو فاضل بریلوی نے کہا ہم آنکھ کا مشاہدہ جھوٹا قرار دے سکتے ہیں پر رب کے کلام کو جھوٹا نہیں قرار دے سکتے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہو ہم وہ نہیں مانیں گے، ہم وہ مانیں گے جو رب کا کلام فرما رہا ہے۔ وحی ابتدا میں بھی ضروری، وحی انتہا میں بھی ضروری، وحی اول تا آخر مومن کے لیے لازمی اور ضروری۔ اس واسطے وہاں پہ بھی وحی کا ذکر، یہاں پہ بھی وحی کا ذکر، قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ذکر، اور جو پہلی حدیث ذکر کی وہ انما الاعمال بالنیات، نیت کے بارے میں کہ شروع میں نیت کا درست ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ جب سٹارٹ ہو رہا ہو معاملہ، طالب علمی کے میدان میں پہلا قدم دھر رہا ہو تو نیت کی اصلاح لازمی اور ضروری ہے۔ توجہ آپ کی، کس کی اصلاح ضروری ہے بھائی؟ نیت کی اصلاح بالکل سٹارٹ میں لازمی اور ضروری ہے، نیت کی اصلاح ابتدا میں لازمی اور ضروری ہے۔ اور اگر نیت بھی ابتدا سے ہو کہ میں علم کو اپنی کمائی کا ذریعہ بناؤں گا، پھر علم نہیں، پھر علم، ایک بات میں عرض کرتا چلوں، علماء کے زیر سایہ بیٹھ کر یہاں پہ پھر اس بات کا بھی ہمیں بھرم ہوتا ہے کہ جس عظیم فقیر کے آستانے پہ بیٹھ کے ہم سبق پڑھ رہے ہیں ان کی روحانی توجہ بھی تو شامل حال ہوگی نا۔ آپ بے شک کہہ دینا، بولیے نا، شامل حال ہوگی کہ نہیں؟ اس بھرم کی بیس پر ہم یہ بات ضروری سمجھتے ہیں کہنا کہ طالب علم کی ابتدا میں نیت کی اصلاح لازمی ضروری۔ آتے ہوئے یہ نہ ہو کہ میں 2-4 تقریریں سیکھ کر بس سٹیج سنبھالنا مجھے آ جائے تو بس ٹھیک ہے جی پھر کام بن گیا، نہیں بھائی، نیت کی اصلاح ضروری ہے۔
نیت کی اصلاح ضروری ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھنا ہے اس سے معرفت خداوندی کو حاصل کرنا ہے، اپنی ذات کو سنوارنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس سے پیسہ کمایا جاتا ہے اسے علم نہیں، اسے فن کہا جاتا ہے، اسے علم نہیں، اسے، اور فن رکھنے والے کو فنکار کہا جاتا ہے، عالم نہیں کہا جاتا۔ صاحب علم کو عالم کہا جاتا ہے، فن رکھنے والے کو فنکار کہا جا سکتا ہے، عالم نہیں کہا جا سکتا۔ عالم وہ ہے جس نے علم، اور علم وہ ہے جو معرفت خداوندی کا ذریعہ۔ جتنا بڑھتا جائے اتنا رب کا قرب بھی بڑھتا جائے۔ ہم نے تو پہلے سبق میں بھی جب کریمہ سٹارٹ کیا تھا تو پڑھایا تھا اور پڑھا تھا کہ چو شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم ناتما خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے خدا کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ اور اسی علم کی بات کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں، مشائخ بھی کرتے ہیں، صاحب مسند بھی کرتے ہیں، تو اسی علم کی بات کرتے ہیں جو رب تک پہنچانے کا ذریعہ۔ جو صوفیاء کے اقوال میں ملتا ہے نا کہ علم حجاب اکبر ہے، اس سے مطلب وہ علم ہے جو رب سے دور کرنے والا ہو۔ جوں جوں علم بڑھے تو تقوی ختم ہوتا جائے، تو ریاضت ختم ہو جائے، تو عبادت ختم ہو جائے، وہ حجاب اکبر بنے گا۔ اور چاہیے یہی کہ جوں جوں علم بڑھے تو اللہ کا خوف بڑھتا جائے۔ یہی نشانی ہے بھائی عالم کی۔ کوئی سمجھ رہا ہو نا کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، پیپر کا رزلٹ چیک کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں خود جھانک کے دیکھے کہ پہلے سال میں آیا تھا تو دل میں خوف خدا کتنا تھا، اب کتنا ہے۔ اگر بڑا ہے تو پڑھ رہا ہے، نہیں بڑا تو پھر کوئی نہیں پڑھ رہا۔ جتنا خوف خدا بڑھتا جائے گا تو علم بھی سمجھ لے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ خوف خدا علم کے ساتھ خشیت الہی کو رب ذوالجلال نے جوڑا ہے قرآن کریم کہ علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ڈر اور خوف علم کے ساتھ متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بے علم ہیں وہ بے لگامے بن کر بے خوف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ہمیں حشر کا خوف نہیں، کبھی قبر کا خوف نہیں، کبھی ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ وہ خدا کے بندے، یہ خوف دلایا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آ رہی ہے سمجھ کی نہیں؟ بات دور نکل جائے گی، دوبارہ واپس پلٹیے۔ نیت کی اصلاح، نیت کی اصلاح ابتداء کے اندر ضروری ہے۔ اور آخر پہ ونادوا الموازین بتا کے امام بخاری علیہ رحمہ نے بتایا پھر عمل میں عمل کا وزن بنانا، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ یہ آگے بات آئے گی، پتہ چلے گا کہ وزن خالی مقدار کے بڑھنے سے نہیں بنتا، وزن معیار کے بڑھنے سے بڑھتا ہے۔ وزن معیار کے بڑھنے سے بڑھتا ہے۔ وہاں مثال آئے گی، وہاں پہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی، ٹینشن نہیں لینی۔ آگے چلیے رب ذوالجلال کے فرمان اقدس کو جو امام بخاری نے یہاں پہ ذکر کیا کہ نادوا الموازین، اللہ فرماتے ہیں بروز قیامت ہم ترازو رکھیں گے، انصاف کے ترازو بروز قیامت رکھے جائیں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے، میزان ایک ترازو، موازین ڈھیر سارے ترازو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں بروز قیامت ڈھیر سارے ترازو ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا ایک ہی، اور یہی بات صحیح ہے، ایک ہی ہوگا۔ پھر موازین جمع کیوں آیا؟ کہا جن کے عمل تولے جا رہے ہیں نا، عمل کی اقسام مختلف قسم کی ہوں گی، اس واسطے میزان کی بجائے لفظ موازین کا استعمال کیا گیا۔ ونادوا الموازین، اللہ فرماتے ہیں ہم ترازو رکھیں گے۔ ترازو پہ تو تولا جاتا ہے، اور تولا اس لیے جاتا ہے کہ تولنے سے پہلے تولنے والے کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے چینی خریدی بازار سے، اس نے شاپر میں ڈالی، کنڈے پہ رکھی، کیوں؟ کیونکہ اسے پہلے پتہ نہیں کہ 1000 گرام پورا ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوگی۔ کم ہوگی تو تھوڑا اور ڈالے گا، زیادہ ہوگی تو کچھ نہ کچھ باہر نکالے گا چینی۔ اب اسے علم نہیں، تب تول رہا ہے۔ رب کو اعمال تولنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے۔ کیوں اعمال تولے گا؟ کیوں میزان کو سجایا جائے گا؟ کس وجہ سے ترازو رکھا جائے گا؟ علماء کرام نے مختلف قسم کی باتیں کیں۔ کچھ حضرات نے یہ ارشاد فرمایا کہ میزان رکھنے کا مقصد ہوگا اتمام حجت۔ اتمام حجت
کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد جس کو جنت بھیجا گیا جس کو دوزخ بھیجا گیا کسی کے دل میں یہ نہ رہے کہ میرے نال زیادتی ہو گئی۔ آنکھوں دیکھ لے جو کچھ کمایا ہے رب نے ترازو پہ رکھا ہے، یہ رب کے علم کی خاطر نہیں، بندے کو علم دینے کے لیے، بندے کو علم دینے کے لیے کہ تیرے اعمال نیکیوں والا پلڑا کتنا تھا اور برائیوں والا کتنا تھا، اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہے، اتمام حجت کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ میں ایک سبق کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں، میں غلط ہوا تو علماء کرام میری بعد میں اصلاح بھی فرما دیں گے۔ مجھے سمجھ آتا ہے کہ اتمام حجت کرنے کی رب کو بھی کیا ضرورت تھی، اللہ کو اتمام حجت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یا تو بعد میں نظام کائنات جس طرح یہاں پہ سج رہا تھا چلنا ہوتا تو بعد میں لوگوں کی تعلیم کے لیے سکھانے کے لیے کہ ایسا کر دینا چاہیے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد نظام کائنات تو نہیں جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، یہ سلسلہ دنیا کا جہان کا اس جہان کا تو ختم ہو گیا۔ وہاں پہ کون سے عمل ہونے ہیں کہ اتمام حجت؟ تو پھر ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ میزان سجانے کا مقصد وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان کریمی محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محتشم سامعین، اللہ دکھائے گا بروز قیامت کون تھے جو تمہاری نظروں میں ہلکے اور کمزور تھے، میرے محبوب کے لڑ لگے، ذرا آؤ دیکھو تو صحیح ان کا وزن کتنا ہے، دیکھو تو صحیح اس صحبت کی برکت کتنی ہے۔ میں حدیث پڑھوں گا، وزن پہ آپ نے اپنے ذہن کو رکھنا ہے، بعد میں آئے گی وزن کس چیز کا بننا ہے یہ بعد میں عرض کروں گا۔ میزان سجایا جائے گا بروز قیامت، اللہ کریم ترازو لگائے گا اور ترازو پہ اعمال تولے جائیں گے۔ عمل کیسے تولیں گے بھائی؟ عمل کیسے تولیں گے؟ آپ نے عشاء پڑھی نا، کوئی دکھا سکتا ہے عشاء پڑھی ہوئی کہاں پہ ہے؟ عمل ایک عرض ہے اور عرض ختم ہو گئی، اس کا وجود نہیں ہے، خارجی وجود نہیں ہے، تو پھر تولا کیسے جائے گا عمل کو؟ عمل کے تولے جانے کا انداز کیا ہوگا؟ کچھ بابے تو اس رنگ میں بولے، انہوں نے کہا تمہیں کیا، تولنے والا جانے یا جس کو تولا جائے وہ جانے، لیکن کچھ نے کہا نہیں، ہم بتاتے ہیں تولنے کے مختلف انداز ہیں، اس میں پھر حکمتیں سبق ملیں گے ہمیں، ہم بتاتے ہیں کہ تولنے کا کیا انداز ہے۔ انہوں نے کہا 4 صورتیں ہوں گی، یا تو یہ ہے کہ اللہ عمل کو جسم عطا فرمائے گا، اللہ عمل کو بول پڑھو، آج بخاری سارے ہی پڑھ لو، اللہ عمل کو جسم عطا فرمائے گا۔ جو پانی کی 2 بوندوں کو جسم دے سکتا ہے وہ عمل کو نہیں جسم دے سکتا۔ علی کل شیء قدیر ذات ہے بھائی، علی کل شیء قدیر ذات ہے، جسم دے سکتا ہے عمل کو، گال ختم۔ اور عمل کا جسم، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میت کو دفن کر کے اس کے اہل خانہ واپس پلٹ آتے ہیں، وہ میت قبر میں اکیلا ہوتا ہے، یاتیہ رجل، اچانک اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، حسن الوجہ، جس کا چہرہ بڑا سونا ہوتا ہے، طیب الریح، جس کے پاس سے مہک اٹھ رہی ہوتی ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، خوشبودار جسم والا ہوتا ہے، اور اس بندہ مومن کی مزار میں آ جاتا ہے۔ یہ سوال و جواب گزر گئے، وہ تو آئے تو ان کا تو ماحول ہی اور تھا نا، جس وقت ما کنت تقولو بولا جا رہا تھا، یہ بعد کی بات ہے کہ طیب الریح، وہ خوشبودار جسم والا، یقول ابشر بالذی یسرک، وہ کہے گا او بندے خوش ہو جا، ٹینشن نہیں لینی، بندے خوش ہو جا، ایس قبر میں پڑے ہوئے تنگ نہیں ہونا، خوش ہو جا، خوش ہو جا، پریشان نہ ہو۔ یہ پوچھے گا اکیلی قبر میں گھر والے چھوڑ کے چلے گئے، یہ تسلیاں دینے کون آیا ہے؟
کہے گا من انتا، تو کون ہے جو یہاں پہ تسلی دے رہا ہے؟ صورت انسان جیسی ہے، پورا وجود ہے، کپڑے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، چہرہ خوبصورت ہے، پوچھے گا کون ہے تو سرکار فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، وہ بولے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں جو کر کے آ گیا تھا۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تم اپنی نماز عشاء پڑھی ہوئی دکھا نہیں سکتے، رب چاہے تو وجود عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ عمل کو وجود دے گا اور وہ وجود عمل کا تولا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2 کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ کے اندر عمل کا وجود نہیں۔ جس صحیفوں پر، جن رجسٹروں پر، جن اوراق پر عمل لکھے جائیں گے نا، ان صحیفوں کا، ان اوراق کا، ان رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے یہ بخاری شریف کی حدیث لکھی گئی تو ان اوراق کا ایک وزن ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ اور وہاں پہ بھی یہ بات دوبارہ پھر میں کہہ رہا ہوں، جس وقت لکھے ہوئے عمل کا وزن ہوگا وہاں پہ بھی مقدار نہیں، معیار دیکھا جائے گا، معیار دیکھا جائے گا، مقدار نہیں دیکھی جائے گی۔ یہاں پہ وہ حدیث جو مشکوٰۃ شریف کی ہے وہ آپ توجہ سے سن لیجئے۔ غالباً پچھلے درس میں جب بخاری شریف کے درس پہ حاضر ہوا تھا میں نے عرض بھی کی تھی، لیکن کچھ حضرات نئے ہوں گے اور ان کے لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میری امت کا ایک شخص بروز قیامت بزم محشر میں باہر نکالے گا، باہر نکال کے کھڑا کرے کہ اسے اللہ کریم پوچھے گا اے بندے تیرا عمل، پھر فرشتے اس کا عمل لے کے آئیں گے، سرکار فرماتے ہیں اس کے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ کتنے بھائی؟ جلدی جلدی بولتے جائیے، کتنے؟ 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول کے رکھے جائیں گے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب کا فاصلہ جتنا ہے اتنا لمبا ایک رجسٹر ہوگا۔ اور رجسٹر کتنے؟ اور 99 کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اب کریم کی بارگاہ ہے، بڑا ہی کریم ذات ہے جس کی بارگاہ اقدس ہے۔ اللہ کریم وہ 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ کے پوچھے گا ازالمہ کا کتبتی، اے رجسٹر ویکھ کے 10 میرے لکھاریوں نے کوئی تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا، زیادتی تو نہیں ہو گئی تیرے ساتھ کہ کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو اور لکھ دیا گیا ہو؟ دیکھ کے کہے گا مولا نہیں، جو کچھ ہے وہ میرا کیا دھرا ہے، میں نے کیا ہے۔ آئے اللہ کریم پھر فرمائے گا میرے بندے تیرا کوئی بہانہ، تیرا کوئی عذر، کوئی معذرت نامہ، جیسے بچہ چھٹی کر لے صبح سزا کے لیے باہر نکلے تو کہے گا جی میرے سائیکل کا چین ٹوٹ گیا تھا، مجھے بخار ہو گیا تھا، کوئی نہ کوئی تو بہانہ بنائے گا سزا سے بچنے کے لیے۔ یہاں پہ بہانہ پوچھا نہیں جاتا، بچہ آپ بناتا ہے۔ اور اس کریم کا دربار دیکھو کتنا کرم سے بھرا ہے، رب خود پوچھتا ہے میرے بندے تیرا کوئی عذر ہے کوئی بہانہ تو بول؟ وہ کہے گا مولا کوئی بہانہ نہیں، جو کچھ ہوا جرم ہی ہوا۔ اب ماحول معاشرے میں چلتے پھرتے لوگ بیٹھے ہو، اعتراف جرم کے بعد بھلا چھٹی ہو سکتی ہے؟ اب وکیل بھی نہیں بول سکتا بھائی اپنے موکل کے حق میں کچھ بولے، اعتراف جرم جب کر لیا تو اب وکیل کیسے بولے؟ دربار خداوندی ہے اور بڑے کریم کی بارگاہ ہے، اعتراف جرم ہو گیا اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے فرمایا چل جا پھر میزان پہ جہاں پہ عمل کا وزن ہو رہا ہے۔ کہے گا مولا میزان پہ جانے کی مجھے کیا ضرورت، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہیں۔ رب فرمائے گا ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے۔ رب فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ فتخرج بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا۔ بطاقہ جدید عربی میں موبائل کی سم کو بطاقہ کہا جاتا ہے، بطاقہ۔ ایک کارڈ نکالا جائے گا، کارڈ ہوگا کیا؟ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ کتاب الایمان پہ میں نے عرض کیا، یہ ایمان کا سرٹیفکیٹ ایک کارڈ کی شکل میں ہوگا، رب ذوالجلال کے حکم سے وہ کارڈ نکالا جائے گا، وہ کارڈ نکال کے رکھا جائے گا، اللہ فرمائے گا اب جانا میزان پہ نیکی بھی تو ہے، وہ عرض کرے گا ما حاضل بطاقہ مولا 99 رجسٹر کتھے تھے، چھوٹا جا کارڈ کتھے، رب پتہ کیا فرمائے گا، اللہ فرمائے گا جا تے صحیح، اج تک ظلم نہیں ہویا تے ظلم ہون بھی نہیں ہون لگا۔ میں کولو نہیں آکھے، الفاظ ہیں حدیث پاک کے، بھئی آج بھی ظلم نہیں ہونے لگا، جا تو صحیح، میزان پہ جا تو صحیح۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت میزان پہ جائے گا 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، کلمے والا کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، 99 رجسٹر ہولے پڑ جائیں گے، کلمے والا کارڈ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ محترم سامعین، کارڈ چھوٹا سا تھا، رجسٹر بڑے تھے، میں نے کہا نا وزن بھی ہوگا تو وزن معیار کے اعتبار سے ہوگا، مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ معیار میں وہ کلمے کا ایک کارڈ ان سب پہ بھاری ہو گیا، وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کلمے کا ایک کارڈ سب پہ بھاری ہو گیا۔ جہاں سے بات چلی تھی وہ یہ تھی کہ جب وزن ہوگا تو وزن کس کا ہوگا؟ پہلی بات تھی اعمال کو اللہ جسم دے گا، دوسری صورت تھی کہ اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا، تیسری صورت ہے صاحب عمل کا وزن ہوگا، صاحب عمل کا وزن ہوگا۔ صاحب عمل سے مراد ہے عمل کرنے والے کا وزن کیا جائے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ عمل کرنے والے کا وزن۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ جو دنیا میں کھا پی کے بہتا موٹا ہو گیا اس کا وزن بڑھ جائے گا قیامت کے دن، جیڑے ماڑے رہ گئے وہ تو بیچارے ہی رہ گئے۔ نہیں، یہاں پہ بھی پھر بات وہی، مقدار نہیں، معیار دیکھا جائے گا، معیار دیکھا جائے گا۔ اور اس بات کا ثبوت حدیث پاک سے ہوتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، امام بخاری نے دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر یہ روایت نقل کی، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خاص صحابی تھے، ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ کوزہ مبارک، مصلی شریف، حضور کا عصا مبارک، نالین شریفین اٹھائے ہوئے ہیں، سرکار کے ساتھ ساتھ ہیں۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں نہیں بھائی، کیا نام ہے جی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر هذه الامہ، اس امہ کے بہت بڑے عالم۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا میری امت کے لیے جس بات پر ابن مسعود راضی ہو گیا میں بھی راضی ہوں۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہی اعتبار سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے استاد ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام نے ایک کام کے لیے بھیجا، اور کام کا تعلق تھا کسی درخت پہ چڑھنے کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پھر غالباً کھجوریں ہی اتارنی ہوں گی درخت پہ چڑھ کے، حضرت عبداللہ بن مسعود درخت پہ چڑھ کے نا دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں ہی توڑ رہے تھے۔ جو ساتھ احباب تھے ان کی نظر پڑی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پر، باریک پنڈلیاں، بالکل نازک سی پنڈلیاں، دیکھ کر وہ ہنس پڑے، تعجب کیا، بھائی بالکل ہی کمزور پنڈلیاں۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی بتایا بھائی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں تو بالکل ہی کمزور ہیں۔ بھائی جان سے اور دلوں کے کان سے بات کو سننا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رجل عبداللہ اسقل فی المیزان من احد، فرمایا تسی پنڈلیاں چھوٹیاں پہ ویدے ہو، میں میزان میں ان پنڈلیوں کا وزن دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میرے عبداللہ بن مسعود کے قدموں کا وزن میزان کے اندر احد کی پہاڑی سے بھی بھاری ہوگا۔ لوگ تولنے نکلے ہیں اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یار ان کا پیر بھی کوئی نہیں تول سکتا، سب پورا صحابی تولن لگے۔ آئی سمجھ گئے نہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا پاؤں احد سے بھاری،
ان کا پاؤں عہد سے بھاری۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، یہی بات عرض کرنی تھی، رب نے میزان لگا کے بتانا ہے میرے یار کی شان کیا ہے، کیا شان ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو کر بریک پنڈلیاں رکھنے والا۔ آج کی بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب رفع الیدین کے مسئلے میں ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قد چھوٹا سی، ایک کھلوندے سن پچھلی صافے چ، تو اعتراض کرتے ہیں انہیں کیا پتہ کہ رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اوے بدبختو، قد چھوٹا تھا، خلیفہ تو خاص تھا، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے۔ جس کے پاس کوزہ ہو، مصلی ہو، جس کے پاس نالین شریفین ہو، وہ کتنا سا پیچھے کھڑا ہوگا بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب وہ ساتھ رہنے والے، سواری کی رکابیں پکڑنے والے، لگامیں پکڑنے والے، اور وہ پیچھے، اور ان کی بات کو رد کرنا، تم اس بات شخصیت کی بات کو چھوڑ رہے ہو جن کے قدموں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا، احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ کتنی صورتیں ہو گئیں بھائی؟ 3۔ عمل کو جسم ملے گا، نمبر 2 کیا تھا کہ اعمال نامہ تولا جائے گا، تیسرا تھا صاحب عمل کا وزن۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ عمل کو ہی تولے گا، عمل کو ہی تولا جائے گا۔ وہ کیسے؟ اس پر ثبوت میں حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثقل حسین فی المیزان الخلق الحسن، فرمایا ترازو پر سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا، سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ جس کو بولنے کا ڈھنگ آ گیا کسی کے ساتھ، جس کو اٹھنے بیٹھنے کا اچھا طریقہ جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے آیا تھا، حسن اخلاق جس بندے کو نصیب ہو گیا، سرکار نے فرمایا یہ حسن اخلاق میزان پر سب سے بھاری عمل ہوگا۔ آگے سمجھ، اعمال کا وزن ہوگا۔ آگے سنیے، امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ونادوا الموازین القسط، قسط عربی زبان میں مصدر ہے قسط، اور موازین موصوف ہے، القسط صفت ہے، موازین جمع ہے، صفت جو ہے وہ واحد آ گئی، موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، تو کہا اس وجہ سے کہ القسط مصدر ہے، اور مصدر کا واحد جمع ہونے کا دھیان نہیں کیا جاتا، وہ واحد بھی ہو تو جمع کی صفت آ جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کبھی کبھی پھر ایک اور سوال ہوگا کہ صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے، اور حمل کے لیے ضروری ہے ذات مال وصف ہو، مصدر وصف ماض ہے، وصف ماض کا حمل نہیں ہو سکتا، تو کہا کبھی کبھی مبالغے کے لیے وصف ماض کا حمل بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے زید عدل یا زید علم کہا جاتا ہے، مطلب ہے کہ سراپائی علم ہے۔ رب نے فرمایا کہ ہم ترازو رکھیں گے، وہ ترازو وہ ہوں گے جو سراپائی عدل و انصاف سے بھرے ہوئے ہوں گے، مکمل۔ یہ مطلب اس ترازو کے عدل و انصاف کا پاورفل ہونا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جو صفت ہے وہ مصدر کی صورت میں پیش کی گئی، اور یہ بتانا تھا کہ دنیا کے ترازوؤں میں بھی ڈنڈی ہو جاتی ہے، اس ترازو میں کوئی بھی ڈنڈی نہیں مار سکے گا، پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے کمپیوٹر دور ہے جی، کمپیوٹرائزڈ کندہ ہے جی، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور اس کمپیوٹرائزڈ کنڈے کو ہینڈل کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جس کے ہاتھ میں وہ ہے اس کا ہینڈل کرنے والا جو ہے نا، وہ جب تک با ایمان نہیں ہوگا نا تو پھر تم زیادتی سے نہیں بچ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 2 لیٹر پٹرول ڈلواؤ تو نکلتا 2 لیٹر تو نہیں ہے نا، سسٹم وہاں پہ کمپیوٹرائزڈ ہے لیکن کام تو نہیں ہوتا۔ اللہ نے بتایا کہ میرے ترازو کو اپنے ترازوؤں پہ قیاس مت کرنا، یہ عدل بھرے ترازو ہوں گے جہاں پہ ہر عمل کا وزن ہوگا اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی خیانت نہیں ہوگی، کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ ونادوا الموازین القسط، اور یہاں قسط کے اندر آگے امام جو ہے بخاری نے حضرت مجاہد کا قول ذکر کیا، اور وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ القسط مصدر المقسط، قسط مصدر ہے مقسط کا۔
عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے بھائی. یہی لفظ قسط پڑھو تو معنی عدل ہے، قسط پڑھو تو معنی ظلم ہے. توجہ ہے آپ کی؟ قسط معنی کیا؟ عدل. قسط معنی کیا؟ ظلم. اور اس کو باب افعال پہ اقسط یقسط ایک ساتھ وہاں پہ معنی ہوگا عدل کرنا. تبھی کہا مصدر المقسط، کہ مقسط سے جو معنی آتا ہے اس اعتبار سے مصدر ہے. قسط نہیں کہا، کیونکہ قسط کا معنی کیا ہے؟ ظلم ہے. اما القاسط فهو الجائر، کہ جو قاسط ہے وہ جائر ہے. یہاں پہ شرح قسطلانی نے بڑی پیاری بات ذکر کی. انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو عالم اس دور کے، جو حجاج بن یوسف کے بارے میں بولتے تھے، حق کا کلمہ بولتے تھے. ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے بات کو بڑی توجہ سے سننا، بلا لیا دربار میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بلا کے کہا کہ میرے بارے میں کچھ بولو. ما تقول فیہ، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے ان سے کہا کہ بولو میرے بارے میں. تو اس وقت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قال قاسط عادل، قاسط عادل. حضرت سعید بن جبیر بولے. فعجب الحاضرین، حاضرین کو اس بات نے تعجب میں ڈال دیا. انہوں نے کہا لے بھائی چنگا مولوی، باہر تو بڑا مخالف تقریریں ہوتی ہیں، جب دربار میں آیا ہے تو سیدھا ہو گیا. اب تو قاصد کہہ رہا ہے کہ عادل بھی کہہ رہا ہے، قاصد بھی کہہ رہا ہے. تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے بری نظروں سے دیکھا حضرت سعید بن جبیر کو. حجاج بن یوسف بے شک ظالم حکمران تھا پر عربی جانتا تھا. جس وقت حاضرین نے تعجب کیا تو اس نے کہا ویلکم لم تفہموا، اوے افسوس تم پر، تسی سمجھا نہیں، سمجھا نہیں تم نے. کیوں؟ کہا جعلنی جائرا کافرا، کہنے لگا اس نے میرے منہ پر میری مذمت کی ہے، مجھے ظالم بھی کہا ہے، مجھے رب کے حکم سے منہ پھیرنے والا بھی کہا ہے. قاسط عادل لفظ ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ، قاسط جہنم کا ایندھن ہوں گے. قاسط، یہ قاسط قسط سے، جس کا معنی کیا ہے؟ ظلم. اور فرمایا عادل. اس حجاج نے کہا کہ جو مجھے عادل کہا وہ قرآن مجید میں ہے نہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو کافر جو اپنے رب سے عدول کرتے تھے. عادل، اس عدول سے عادل کہا، عدل سے نہیں عادل کہا. عادل عدول سے کہا گیا مجھے. تو اس نے کہا کہ میرے منہ پر میری مذمت کی ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کچھ سمجھ آئی؟ قسط معنی عدل، قسط معنی ظلم. انہوں نے کہا کہ قسط مصدر ہے مقسط کا، مقسط کا. اب یہ طلباء بھائی بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، مقسط کا مصدر اقساط ہے، قسط نہیں. مقسط کا مصدر اقساط ہے، قسط نہیں. ٹائم بسم اللہ کوئی نہیں. اچھا، مقصد کا مصدر کیا ہے جی؟ تبرکن تساں بھی بول رہے ہو، اقساط. قسط مقصد کا مصدر نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں کہا کہ مصدر المقصد؟ میں آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، تھوڑے توجہ فرمانا. یہاں پر ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اعتراض ہوا تو شارحین بخاری نے اس کے جواب دیے. میں طالب علمانہ انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جواب دیے اور جواب دے کر امام بخاری کو غلط نہیں، جو لفظ انہوں نے بولے اس کو کیا کیا؟ صحیح ثابت کیا. انہوں نے کہا مضاف معذوف ہوگا مصدر المصدر. ٹھیک ہے کہ اس کو مصدر المصدر کہا گیا کیونکہ مقصد کا مصدر ہے اقساط، اور اقساط کا پھر مصدر کیا ہے؟ قسط. اس اعتبار سے مضاف معذوف نکال کر بھی ان کی بات کی توجیہ کہی گئی. علماء کرام کے بارگاہ میں چھوٹے ہونے کی حیثیت سے بھی عرض گزار ہوں کہ یہ مزاج جو امام بخاری اور بخاری، یہ ہم پورے 8 سال یہی پڑھاتے ہیں. میں اکثر اوقات طلباء کو یہ کہتا ہوں، ہدایہ شریف پڑھاتے ہوئے کوئی ہدایہ شریف والے روایت کہہ دیں کہ یہ روایت ہے تو شارحین اتنا بتا دیتے ہیں کہ روایت نہیں ہے، الفاظ تھوڑے اور ہیں، یہ بتا دیتے ہیں. امام جو صاحب ہدایہ ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا.
آج کل مصیبت یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی اور وہ صاحب علم ہے، صاحب مقام و مرتبہ ہے، نیچے تیر لے کر بیٹھے ہیں جی، فوراً فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ تو علم سے بے بہرا ہے جی، اسے پتہ ہی نہیں ہے جی، اسے کخ علم نہیں ہے۔ پورا عالم ہو، کوئی غلطی ہو جاتی ہے بولتے ہوئے، اس کی زبان سے ہو سکتا ہے وہ صیغہ غلط بول دے، ہو سکتا ہے عبارت میں کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو سر عام تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے اکابرین کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ بھی نہ سمجھنا، غلط نہیں کہہ رہا، میں 10 بار بھی کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک اعتراض تو بنا نا، اعتراض تو بنا، اعتراض کی الٹا تعویل کر کے اس کو درست ثابت کیا گیا جو اماموں کی زبان سے لفظ نکلے۔ وڈے چھوٹے دا حیا ہونا چاہیے، کوئی ساری زندگی مسلک کی خدمت کرنے والا ہو اور اس پہ بیٹھ کے للو پنجو بھی اٹھ کر جن کو گلی محلے میں کوئی جانتا ہی نہ ہو وہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیں جی، فلاں کو فلاں بات نہیں آتی جی، فلاں کو فلاں بات نہیں آتی۔ یہ ظلم ہوا ہمارے اکابرین کے ساتھ کہ اکابرین کی راہ سے انحراف کیا عام عوامی پارٹی، عوامی لوگوں نے، اور مظہر مصائب امام بخاری، یہ ہمارے حضور امام المناظرین اور ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء رحمہ اللہ تعالی کہ جن کے ساتھ زیادتیاں برتی گئیں لوگوں نے اس انداز کے اندر کہ باتوں کو مختلف توجیہات میں ڈال کر خواہ مخواہ ان لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا۔ نہ بھائی، کسی کی مقام و مرتبے کا دھیان رکھنا یہ لازمی ضروری ہے۔ وہ میں کوئی عام طور پر یہ بات کہی جائے تو کہتے ہیں کہ مولوی دی پاگ نہ لو، سرکار کی عزت مقدم ہے۔ بھائی کلمہ پڑھا کے کسی سے پوچھو، اس بندے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو بندہ سرکار سے بڑھ کر کسی اور کو سمجھے، مخلوق میں سرکار جیسا بھی کوئی کسی اور کو سمجھے، سرکار کی عزت سب پہ مقدم، سرکار کی عزت سب پہ مقدم، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی توجیہ ہر عام بندے کو سمجھنے سے بھی عام بندے قاصر ہیں، ان کو کیا پتہ کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اب ضمن میں اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ عیسائیوں کا ایک اعتراض ہے اور علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، کیوں؟ وہ آسمانوں پہ ہیں، زندہ بھی ہیں، اور بولیے زندہ بھی ہیں اور زندہ ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام؟ کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں پہ، قرب قیامت تشریف لائیں گے زمین پر، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے اور تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین میں۔ تھوڑی توجہ کے ساتھ، اب سمجھنے والا ہو تو سمجھنے میں سمجھ آئے گی۔ اب بظاہر انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آسمانوں پر ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، سرکار کی ذات کو رب نے جانے جہاں بنایا ہے، سرکار کی ذات کو رب نے جانے جہاں بنایا ہے۔ سرکار کا جسم اقدس اوپر نہیں، سرکار کی روح مبارک اوپر گئی، جسم یہاں پہ رہا، کیوں؟ روح کے صدقے سے عرش کا نظام چل رہا ہے، جسم کے صدقے سے فرش کا نظام چل رہا ہے۔ محترم سامعین توجہ کیجئے، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ جو کچھ بیان ہوا مختصر وقت میں، حدیث پاک کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ آگے لفظ ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ تُوزَنُ، دونوں پڑھے جا سکتے ہیں۔
بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال دونوں کا وزن کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اقوال، اعمال میں اقوال کوئی نہیں داخل، عمل میں ہماری باتیں ہیں کہ نہیں، باتیں عمل میں داخل ہیں کہ نہیں، پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کے بعد کہنا کہ اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا، یہ کیوں ضروری ہوا بھائی؟ یہ ہے تخصیص بعد از تعمیم، تخصیص بعد از، پہلے عام لفظ تھا، اس کے بعد خاص کر کے قول کا ذکر کیا گیا، لیکن جہاں پہ ایسا کیا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اس میں تخصیص بعد از تعمیم کی ضرورت جو پیش آئی، وہ ضرورت کیا تھی؟ وہ ضرورت یہ تھی کہ سارے عمل اپنی جگہ پہ، پر اے زبان کا معاملہ سب سے زیادہ حساس ہے۔ پنجابی میں بھی لوگ کہتے ہیں نا، یہی زبان تخت پہ بھی بٹھاتی ہے، یہی زبان تختے پہ بھی چڑھاتی ہے۔ زبان کا معاملہ سب سے زیادہ حساس تھا، اس واسطے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر اس سلسلے میں بندہ مومن کو حساس رہنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور یہاں پہ امام احمد بن حنبل کی بات عرض کرتا چلوں، امام احمد بن حنبل درد سے کراہ رہے تھے، اوہ آئے، اس طرح کے الفاظ درد کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ وہاں پہ ان کو ایک روایت امام طاؤس کی ذکر کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ یکتب الملک کل شین حتی الانین، تاکہ فرشتے سب کچھ لکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو کرانا ہے یہ بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ امام احمد کو سنایا گیا۔ آگے لفظ سنو، فرماتے ہیں فلم یئن احمد حتی ماتا، ساری زندگی پھر امام احمد کا کراہنا کسی نے نہیں سنا، کراہنا کسی نے نہیں سنا۔ لکھا گیا تو وہ عمل وزن بن جائے گا اس کا، وہ اٹھا کے پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ قول انسان کی گفتگو کا بھی وزن ہوگا بھائی بروز قیامت۔ اور اس میں ایک اشارہ تھا، وہ مسئلہ امام بخاری کے دور مبارک سے پہلے خلق قرآن کا چلا، خلق قرآن کا، تو اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے سزائیں بھی بھگتیں، سزائیں برداشت کیں، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے، چونکہ اس فتنہ جس وقت ہوتا ہے نا تو وہاں پہ دو طرفہ لوگ، کچھ حد سے بالکل ہی گر جانے والے، کچھ حد سے آگے بڑھ جانے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہمارا دین واسط ہے، نہ ہم حد سے بڑھنے والے ہیں نہ حد سے گھٹنے والے ہیں، دین واسط ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو اس دور کے اندر وہ کچھ لوگ حد سے بڑھے، کچھ لوگ حد سے بھی گر گئے۔ کسی نے کہا قرآن جو کلام اللہ ہے وہ بھی مخلوق ہے، کچھ نے کہا نہیں قرآن کلام اللہ وہ بھی مخلوق نہیں، اور جو قرآن کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ بھی مخلوق نہیں، یہ کہہ دیا گیا۔ اب امام بخاری علیہ رحمہ سے یہ مسئلہ سر بزم پوچھ لیا گیا، کچھ مخالف پارٹیاں تھیں۔ امام بخاری کا یہ موقف تھا کہ جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں نا قرآن مجید کی جب ہم پڑھتے ہیں وہ مخلوق ہیں، جو قرآن مجید کلام اللہ ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سر بزم پوچھا گیا تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا الکلام کلام اللہ غیر مخلوق اللہ، قرآن اللہ کا کلام اور کلام اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ لیکن آگے کہا، فرمایا وَإِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، کہا کہ جو بندوں کے عمل ہیں وہ مخلوق ہیں، بندوں کے عمل ہیں وہ مخلوق ہیں۔ بار مخالف پارٹی نے ڈنڈورا پیٹ دیا، جی امام بخاری قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں، قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں۔ ایک ہم اثر آپ کے استاد بھی تھے، وہ عالم، انہوں نے لوگوں کو آپ کے درس میں بیٹھنے سے منع کر دیا، درس میں بیٹھنے سے منع کر دیا کہ جو ان کے پاس جائے وہ میرے پاس نہ آئے، جو میرے پاس آئے وہ ان کے پاس نہ جائے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ امام بخاری چونکہ اس وقت سے گزرے تھے تو اپنی بخاری شریف کے اختتام پر اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ میں اب بھی اقوال کو مخلوق ہی مانتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اقوال کا بھی وزن ہوگا، یہ تخصیص بعد از تعمیم کی وجہ تھی کہ اقوال کا بھی وزن ہوگا، کہ جس چیز کا وزن ہو پھر وہ قدیم نہیں ہوتی، وہ حادث ہوتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وزن تائیں ہونا نا، جب فنش ہو جائے تب وزن ہوگا، جو بڑھتی جا رہی ہے اس کا وزن کیسے ہوگا بھلا؟ ٹھیک ہے، جو ایک مقدار میں مقام پہ ختم ہو جائے، حد پہ ختم ہو جائے گی، اس کا وزن ہوگا نا۔ تو اب کہا کہ وزن، عمل کا وزن، قول کا بھی وزن، تو قول کا وزن تو قول حادث ہو گیا، مخلوق ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اقوال جو الفاظ عباد ہیں، جو بندوں کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں، ہم ان کو مخلوق سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے حدیث پاک کی
سند، اور اس کے اندر پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک کہ سرکار نے فرمایا 2 کلمے، یہ کلام پر کلمے کا لفظ آ گیا، حبیبتان اللہ کو محبوب ہیں، الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے جو الفاظ ہیں یہ تھوڑے ہیں، کچھ حضرات نے تجوید کے اعتبار سے بھی محدثین نے اس پہ جو ہے بحث کی کہ شدیدہ حروف جو ہیں، جو مستعلیہ حروف ہیں، ان میں سے بہت کم حروف، باقی لین کے حروف اور نرم انداز میں پڑھے جانے والے وہ حروف ان کلمات کے اندر ہیں، اس واسطے ان کو کہا گیا کہ یہ زبان پر جو ہے یہ خفیف ہے۔ آگے کیا کہا؟ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت وزنی ہوں گے۔ بات وہی آ گئی نا کہ مقدار کا نہیں، معیار کا ریٹ لگے گا، معیار کا وزن ہوگا، وہاں پہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جب بھی کسی محفل مجلس میں احباب اصحاب کے ساتھ حضور تشریف فرما ہوتے، جب مجلس برخاست ہونے لگتی تو سرکار کی زبان پہ اللہ کی تسبیح کے کلمات ہوتے۔ محدثین نے لکھا ہے امام بخاری چونکہ بخاری ختم کر رہے تھے کہ انہوں نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہا کہ آخر پہ پڑھ کے جائیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ورد زبان بنا لیجئے تو ہمارا میزان پر ان کا بہت بڑا وزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل